لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات. سورہ مبارک اسراء. احکم الحاکمین پروردگار اپنے ایک فیصلے کا اعلان کر رہا ہے. وقضى ربک، اور تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ تم کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ہو سکتا ہے کہ تمہارے نزدیک ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، او کلاہما، یا وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں. فلا تقل لہما اف، تو تم ان کے جواب میں لفظ اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان سے جھڑک کر کے باتیں کرنا. وقل لہما قولا کریما، اور جب تم ان سے گفتگو کرنا تو تمہارے لہجے میں نرمی اور شائستگی ہونی چاہیے، تمہاری بات قول کریم ہو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور دیکھو ماں باپ کے سامنے سر اٹھا کر کے، سینہ تان کر کے مت آنا، بلکہ ذلت اور رحمت کے ساتھ اپنے شانوں کو جھکا کر کے آنا. جب تم کو توفیق ہو محراب عبادت میں آؤ تو ان کے لیے دعا کرو اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم کرنا جیسا کہ انہوں نے
بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ یہ تو پروردگار عالم کا ایک فیصلہ اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اب آئیے تجزیہ اور تحلیل۔ آیت کی ابتدا ہے لفظ قضا سے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے۔ عزیزوں، فیصلہ کرنے والا جتنا عظیم ہوتا ہے، فیصلے کی اہمیت بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ دنیاوی عدالتوں میں بھی فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ایک کورٹ کے بعد دوسرے کورٹ پر درخواست دی جاتی ہے، اور جب آخری فیصلہ سپریم کورٹ کا ہو جاتا ہے تو حکومتیں بھی پابند ہو جاتی ہیں کہ اس فیصلے پر منوعاً عمل کیا جائے۔ یہ فیصلہ کسی ایسی عدالت کا نہیں ہے کہ جہاں پر ناکامیاب مجرم سزا پاتے ہیں اور کامیاب مجرم بچ کر کے نکل جاتے ہیں۔ انسان پکڑا اس وقت جاتا ہے جب وہ جرم کرنے میں ناکام ہوتا ہے یا جرم چھپانے میں ناکام ہوتا ہے۔ ایک چور ہے جس نے چوری کی لیکن کوئی سراغ نہیں چھوڑا، تو اب وہ گاؤں کا ایک معزز آدمی بھی ہے، سماج کا ایک باعزت فرد بھی ہے، معاشرے کا ایک اچھا انسان بھی ہے۔ جب کہ اس نے چوری کی ہے، چور کی حیثیت سے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ مجرم ہے مگر کامیاب مجرم ہے، اپنے جرم کو چھپا لے گیا۔ اگر یہ جرم کرنے میں ناکام ہوتا، اپنا نشان چھوڑتا، تو عدالت اپنے گرفت میں لیتی، مقدمہ چلتا اور اس کے جرم کے مطابق فیصلہ سنایا جاتا۔ تو یہاں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ناکامیاب مجرم وہ سزا پاتے ہیں اور کامیاب مجرم بچ جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہاں ملزم پکڑے جاتے ہیں، مجرم اکثر چھوٹ جاتے ہیں۔ الزام لگا، گرفتار کر لیا، مجرم ہے، جرم کیا ہے لیکن اس پر کوئی الزام نہیں لگا ہے، تو اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی سزا دینے والا نہیں ہے۔ یہاں سرحدوں کو سیل کر دیا جاتا ہے، ملزم کو پہلے گرفتار کیا جاتا ہے، عدالت میں حاضر کیا جاتا ہے۔ یہ سرحدوں کو کیوں سیل کیا جاتا ہے، ایئرپورٹ پر کیوں نگرانی ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجرم یا ملزم ہماری قانون کی گرفت سے آگے نکل جائے۔ امیر کائنات سے کسی نے پوچھا کہ خدا مجرمین کو فوراً سزا کیوں نہیں دیتا، جبکہ دنیاوی عدالتیں فوراً گرفت میں لیتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سزا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے جس کو یہ خوف ہے وہ کہ مجرم ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہندوستان کی سرحدیں سیل کر دی گئیں کہ اگر مجرم نکل گیا یا ملزم نکل گیا تو پھر اس کے بعد دوسرے ملک کی سرحد ہے، وہاں ہمارا قانون نہیں ہے، وہاں ہمارا معاہدہ نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے گھوٹالے کر کے ہندوستان کے باہر مزے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، حکومت مجبور و لاچار ہے، لیکن ملک خدا سرحدوں میں محدود نہیں ہے۔ انسان جس سرحد پر بھی جائے گا وہ ملک خدا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سرحد حیات کے اس پار بھی چلا گیا تب بھی عدالت پروردگار اس کو گرفت میں لے لے گی۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک ایسی عدالت ہونا چاہیے کہ جہاں کوئی مجرم بچ کر کے نہ نکلنے پائے، ایسا فیصلہ کرنا والا ہونا چاہیے کہ جس کے فیصلے سے مجرمین بچ نہ سکیں۔ عزیزوں، دنیا میں تو یہ ناممکن ہے۔ ایک انسان وہ ہے کہ جس نے بندوق اٹھائی، 10 کا قتل کیا اور خود کو گولی مار دیا۔ اب اس کو کون عدالت سزا دے گی اور ان مظلوم کو کون مظلومیت کا اجر دے گی؟ جو مارے گئے وہ مظلوم ہیں، ان کو مظلومیت کا اجر ملنا چاہیے۔ جس نے مارا وہ ظالم ہے، اس کو ظلم کی سزا ملنی چاہیے۔ تو یہاں
کوئی بھی عدالت فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لا یمکن الفرار من حکومتک، اے میرے مالک تیری حکومت سے، تیرے اقتدار سے فرار ممکن نہیں ہے۔ تو ماننا پڑے گا یوم حساب ہے، اور اسی دن وہ قاضی پروردگار ہوگا جس سے پڑھ کر کے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو عزیزوں، فیصلہ قیامت میں کیوں، مرنے کے بعد کیوں نہیں؟ ادھر صحیفہ حیات بند ہوا، کتاب زندگی ختم ہوئی، ادھر ہم کو سزا یا جزا مل جانا چاہیے، کہا نہیں، سزا اور جزا قیامت میں ہم دیں گے۔ اور یاد رکھیں کیوں قیامت میں دیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ جب نماز جنازہ کے لیے بلایا گیا تو نماز جنازہ کی دعا سب کے لیے ایک ہے۔ بعض وہ ہیں جو مجرمین ہیں، بعض وہ ہیں جو شریعت کا مذاق اڑانے والے ہیں، بعض وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھنے والے ہیں، بعض وہ ہیں جو فاسق و بد کردار ہیں، لیکن سب کے لیے ایک ہی دعا ہے، اور ہم کو یہی کہنا پڑتا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگارا اس مرنے والے سے ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ ارے اس کو مسجد میں تو دیکھا نہیں، ماہ سیام میں چائے پیتے ہوئے ہوٹل پر دیکھا، پیسہ رکھتے ہوئے یہ حج پر نہیں گیا، تو اس کے لیے کوئی الگ سے دعا ہونا چاہیے۔ مغفرت کی دعا تو سب کے لیے ہے، اس کے لیے بھی کوئی مخصوص دعا ہونا چاہیے کہ 5ویں تکبیر بدل دیا جائے کہ جو متقی ہیں ان کے لیے اور ہو، اور جو غیر متقی ہیں ان کے لیے 5ویں تکبیر اور ہو۔ کہا نہیں، یاد رکھو کہ یہاں اس کے اعمال کا محاسبہ نہیں ہوگا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، حج بیت اللہ کے لیے گیا یا نہیں گیا، خمس و زکوٰۃ کا پابند تھا یا نہیں پابند تھا۔ یہاں ہم صرف اور صرف خیر کے بارے میں پوچھیں گے، اور خیر کی تمہیں گواہی دینا ہے کہ ہم اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ خیر کیا ہے؟ صادق آل محمد نے فرمایا اذا اراد اللہ العبد الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جب کسی بندے سے خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں امام مظلوم کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ کہ صرف تم کو صرف خیر کی گواہی دینا ہے۔ ہم نے جب حساب ایسا نہیں ہے کہ ہم نمازوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، روزوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، خمس و زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، واجبات کے بارے میں نہیں سوال کریں گے، ہم سب پوچھیں گے، ہر چیز کا سوال کریں گے، لیکن یوم الحساب جب ہم نے اپنے حساب کو روک دیا ہے تو تم بھی تولا بھر کی زبان کو روک دو۔ اذکر موتاکم بالخیر، اپنے مرنے والوں کا ذکر خیر کے ساتھ کرو۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، یہ فیصلہ عام عدالتوں کا نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے وقضا ربک، اور تمہارے پروردگار نے فیصلہ کیا۔ یہاں پر جس صفت کا اعلان ہوا ہے وہ صفت ربوبیت ہے۔ خدا قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، حنان بھی ہے، منان بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، خالق بھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ خالق کا فیصلہ ہے، یہ نہیں کہا یہ رحمان کا فیصلہ ہے، یہ نہیں کہا یہ قہار و جبار پروردگار کا فیصلہ ہے، کہا نہیں، یہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے۔ صفت ربوبیت کا اعلان پروردگار نے اس وقت بھی کیا، وہ سورہ جو ہر مسلمان کو دن بھر میں 10 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، سورہ الحمد۔ اس لیے کہ نماز بغیر سورہ الحمد کے نہیں ہو سکتی ہے، اور 2 رکعت پڑھنا ہر حالت میں، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ الحمد واجب و ضروری ہے۔ لہذا اس سورہ کا میں اعلان کیا الحمدللہ رب العالمین، یہ نہیں کہ الحمدللہ خالق العالمین، یعنی عالمین کے رب کی ساری تعریفیں ہیں۔ تو عزیزوں، ربوبیت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رب ہے، وہ کریم ہے، تو وہ ہر ایک کی پرورش یکساں کرتا ہے،
اس کا لطف عام سب کے لیے ہے، چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، چاہے اس کو کوئی رب تسلیم کرے یا نہ تسلیم کرے۔ اس کی زمین سب کے لیے ہے، اس کا آسمان سب پر سایہ فگن ہے، اس کا بادل سب کے لیے برس رہا ہے، اس کا پانی سب کے لیے ہے، اس کی ہوا سب کے لیے ہے، چاہے کوئی اس کو خدا مانے یا نہ مانے۔ تو ربوبیت کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک کو فائدہ بلا امتیاز پہنچایا جائے، اور اس صفت کا مظہر اللہ نے ماں باپ کو بنایا ہے۔ وہ خود رب ہے تو ماں باپ کو بھی رب بنایا ہے۔ اس صفت کا مظہر یہی وجہ ہے کہ ماں باپ اپنے تمام اولاد سے یکساں محبت کرتے ہیں، چاہے وہ ان کی ضعیفی کا سہارا بنے یا بنے۔ ایک معذور بچہ ہے، ماں باپ اس سے بھی اتنے ہی محبت کرتے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ بڑھاپے میں یہ کام نہیں آنے والا ہے، بڑھاپے میں یہ ہمارے کام نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود ان کی محبت میں کمی نہیں آتی ہے۔ تو یہ محبتیں بے غرض ہوا کرتی ہیں، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ماں باپ خدا نے بنایا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہیں ماں باپ بنا لیں۔ ماں باپ بنانے والا خدا ہے۔ اگر یہ ہمارے اختیار میں ہوتا تو کوئی بھی انسان کسی معمولی گھرانے میں نہیں پیدا ہونا پسند کرتا، یعنی ماں باپ ہم بناتے ہیں، اور خدا جس کو بناتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا، اس کا فیض سب کے لیے عام ہوتا ہے، بلا امتیاز وہ اپنی فیض رسانی کرتا ہے۔ اولاد اگر یہ کہے کہ ہم ماں کو نہیں مانتے، باپ کو نہیں مانتے، تو کیا ہمارے نہ ماننے سے ہمارے ماں باپ نہیں رہ جائیں گے؟ نہیں، ہمارے نہ ماننے سے ان پر کوئی فرق نہیں آنے والا ہے، وہ ماں باپ ہیں اور ماں باپ رہیں گے، کیونکہ ہم نے ماں باپ نہیں بنایا ہے، خدا نے بنایا ہے۔ خدا جس کو بناتا ہے وہ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اب اولاد اگر ان کو مانے گی تو لائق کہلائے گی، نہیں مانے گی تو نالائق کہلائے گی۔ اسی طریقے سے نبی خدا بناتا ہے، امام خدا بناتا ہے، امت نہیں بناتی ہے، لہذا وہ امت کے ماننے کے محتاج نہیں ہے۔ امت مانے گی تو لائق کہلائے گی، نہیں مانے گی تو نالائق کہلائے گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جناب موسیٰ نے بارگاہ عزدی میں عرض کیا، پروردگارا فرعون تیرا نافرمان بندہ ہے، تیرا رزق کھاتا ہے، تیرے وجود کا انکار کرتا ہے، تیری ہوا سے استفادہ کرتا ہے، تیرے بہتے ہوئے پانی کو اپنے تصرف میں لاتا ہے، اور تیرے مقابلے میں کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ تجھے چاہیے کہ اس کا رزق بند کر دے، نیل کو حکم دے کہ سوکھ جائے، بادلوں کو حکم دے کہ وہ نہ برسیں، زمین کو حکم دے کہ وہ دانہ نہ روئیدہ کرے۔ جواب ملا، اے موسیٰ، اس نے اپنی عبدیت کا انکار کیا ہے، میں نے اپنی رزاقیت کا انکار نہیں کیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں جب چاہوں گا تو منوا لوں گا، میں جب چاہوں گا تو اپنی ربوبیت کا اقرار کرا لوں گا۔ چنانچہ وہ موقع بھی آیا کہ جب فرعون نیل کی موجوں کے درمیان تھا، دریائے نیل کی موجیں گلے مل رہی تھیں، اور فرعون مصری اس میں گھل رہا تھا۔ ایسے وقت میں قرآن کہتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ وہ کہتا ہے کہ جب اس کو غرق نے پا لیا، ہلاکت نے اس کو اپنے چاروں طرف گھیر لیا، تو کہتا آمنتو، میں ایمان لایا، انہ لا الہ، اس خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، الا الذی، سوائے اس کے کہ آمنت بہ بنی اسرائیل، کہ جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے، بنو اسرائیل جس پر ایمان رکھتے ہیں، اور میں تو اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ اب فرعون کس کو پکار رہا ہے؟ اس رب کو جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اور فرعون کیا تھا؟ وہ بھی تو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں،
تم کیسے ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر؟ یعنی ایمان بھی لایا جائے تو اس کی اجازت لی جائے۔ وہ فرعون اب پکار رہا ہے کس کو؟ اصلی پروردگار کو۔ اب یہیں سے ایک بات واضح ہو گئی، فرعون اصلی رب تو نہیں تھا نا، نقلی رب تھا نا۔ اس نے کب اصلی کو پکارا؟ جب ہلاک ہونے لگا۔ تو اب یہیں سے ایک معیار سامنے آیا کہ نقلی جب ہلاکت کو دیکھتا ہے تو اصلی کو آواز دیتا ہے۔ اب یہ آواز فرعون کے دور سے بلند ہوئی تو تاریخ میں آپ دیکھیے کہ کتنی مرتبہ یہ آواز بلند ہوئی، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ حسن سلوک سے مراد کیا ہے؟ حسن سلوک نہ دولت کا خرچ کر دینا، نہ ملازمین سے خدمت کرا دینا۔ حسن سلوک کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھیں کہ سنت الہی یہ ہے کہ کمزور طاقتور کا سہارا بنے۔ بچپنے میں اولاد کمزور، ماں باپ طاقتور، کم والدین اولاد کے لیے سہارا بن جائیں۔ اب اولاد جوان ہو گئی، ماں باپ کمزور ہو گئے، من نعمر ہو ننکس ہو فی الخلق، جو بوڑھا ہو جاتا ہے ہم اس کو بچپنے کی طرف پلٹا دیتے ہیں۔ اب ماں باپ کمزور ہو گئے، لہذا اب ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے۔ بیٹا آفیسر ہے، 4 نوکر ملے ہیں، 2 نوکر ابا کی خدمت کے لیے رکھ دیا، خدمت ہو گئی۔ بیٹا کمپنی میں بہت بڑے منصب پر فائز ہے، باپ کو مہینوں جو ہے لاکھوں روپے بھیج دیتا، کیا خدمت ہو گئی؟ کہ نہ دولت خدمت کا عوض ہے، نہ ملازمین کا رکھ دینا حسن سلوک ہے۔ اس لیے کہ جب ماں باپ نے ہماری خدمت کی تھی تو نوکر کے بھروسے پر نہیں چھوڑا تھا۔ آج کے ترقی یافتہ دور کے ماں باپ جو بچوں کو چائلڈ ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں، وہی بچے بعد میں ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، وردھا آواس میں۔ تو ماں باپ نے ہم کو نوکروں کے بھروسے پر نہیں چھوڑا، دولت کے بھروسے پر نہیں چھوڑا، اپنی راحت و آرام کو قربان کیا ہے۔ لہذا ماں باپ کی خدمت ہم کو اور آپ کو اس انداز میں کرنا چاہیے کہ اپنے راحت و آرام کو قربان کریں، ان کا پیر دبا دیں، ان کے بغل میں چارپائی بچھا دیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جب وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، ان میں سے ایک کوئی بوڑھا ہو جائے، او کلاہما، یا وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، تو ان کے جواب میں فلا تقل لہما اف، تو تم ان دونوں کے لیے لفظ اف بھی نہ کہنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم کنڈیشنل ہے کہ جب وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کا جواب نہ دیا جائے۔ تو نتیجہ یہ نکلا منطقی کہ جب بوڑھے نہ ہوں تو کیا ان کا جواب دیا جائے؟ یہ بات تو اس وقت ہے کہ جب اماں ابا بوڑھے ہو جائیں۔ ابھی ابا کہہ رہے ہیں ہم تو جوان ہیں جی، 40 سال کے 42 سال کے، لڑکے نے جواب دے دیا، تم اپنے ابا کو جواب دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کہ مولانا جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ابا کہتے ہیں ہم ابھی جوان ہیں، ابا بوڑھے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ لہذا نہیں، یاد رکھیں کہ یہ منزل ضعیفی کے وقت ہی آتی ہے۔ جب ماں باپ جوان اور طاقتور ہوتے ہیں تو اولاد میں ہمت بھی نہیں ہے کہ پلٹ کے جواب دے۔ یہ بات تو اس وقت کی ہے کہ جب اماں ابا بوڑھے ہو جائیں اور اولاد طاقتور اور جوان رہے، اس وقت کی بات ہے۔
فلا تقل لهما اف، ان کے لیے اف نہ کہنا۔ بحمد اللہ علماء بھی موجود ہیں، اف تکلیف پہنچانے کو نہیں کہتے، اسماء اصوات میں اف اظہار تکلیف کا نام ہے۔ تکلیف پہنچے تو اس کا اظہار بھی نہ کرو، جائے کہ تکلیف پہنچانا ماں باپ کو۔ فلا تقل لهما اف، تم ان دونوں کے لیے اف نہ کرنا، ولا تنہرہما، اور جھڑک کر کے باتیں نہ کرنا۔ ہم اتنا حق تو اپنا سمجھتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں ابا آپ نہیں سمجھتے، اماں آپ نہیں سمجھتے۔ ابا بیچارے تھک گئے ہر ایک سے کہتے ہوئے کہ دیکھیے میری بات نہیں مانتا ہے، حالانکہ روایات میں ہے کہ ابا کو اپنا زمانہ فراموش کر دینا چاہیے۔ ادبوا اولادکم بغیر زمانکم، اپنے بچوں کی تربیت اپنے زمانے سے غیر پر کرو، یعنی ان کے زمانے کے جو تقاضے ہیں اس کے تحت۔ ابا کا زمانہ چوڑے پیجامے کا تھا اور چاہتے ہیں کہ یہ بھی پہنے، نہیں، اس کا جو دور ہے اسی اعتبار سے تربیت کرنا چاہیے۔ باپ کہتے کہتے تھک گئے، مولانا قیصر صاحب آپ خطبے میں بیان کیجئے اطاعت والدین، مولانا طفیل صاحب آپ مجلس میں، ضمیر صاحب، جاوید صاحب، محمد صاحب آپ لوگ تقاریر میں بیان کیجئے اولاد بہت نافرمان ہو گئی ہے۔ مہتاب صاحب نے تو کئی خطبے دے دیے مگر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی بڑا خطیب آ گیا، اس سے کہا مولانا عظمت والدین، اطاعت والدین پہ پڑھ دیجئے۔ انہوں نے کہا اطاعت والدین میں کچھ ہے ہی نہیں تو پڑھا کیا جائے؟ صلوات پر محمد وآل محمد آئیے۔ کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے تو سنا ہے قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے کہ ماں باپ کا اتنا مرتبہ۔ ہم نے کہا کچھ نہیں سنا، غلط سنا ہے، اولاد اطاعت نہیں کرتی ہے۔ ہم نے کہا وہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ خدا کے اطاعت گزار ہوتے تو اولاد بھی آپ کی اطاعت گزار ہوتی۔ جب آپ اولاد کو خدا کا اطاعت گزار بناتے تو اولاد آپ کی بھی اطاعت گزار ہوتی۔ آخر میں کہہ کر کے تھک گئے، بیٹے کا یہی جواب ہے کہ مولوی صاحب آپ نہیں سمجھتے ہیں، ابا بوڑھے ہو گئے، سٹھیا گئے ہیں۔ چچا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ابا بوڑھے ہو گئے، اب سٹھیا گئے، ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ یہی ایک جواب ہے۔ یہیں پر استاد علامہ ایک فقرہ کہا کرتے تھے علامہ تقی الہدی صاحب کہ اولاد جب اطاعت سے فرار اختیار کرتی ہے تو باپ کے دماغ پر الزام لگاتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے بات کرو تو تمہاری بات قول کریم ہو، آواز میں، لہجے میں نرمی ہو اور شائستگی ہو۔ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دیکھو ان دونوں کے لیے شانوں کو رحمت و ذلت سے جھکا دینا۔ اب ذلت سے شانوں کے جھکانے کے معنی کیا ہیں؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مرادی معنی لیے جاتے ہیں، کبھی گفتگو مجازن کی جاتی ہے۔ ابھی زہیر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، ہم نے کہا ایک بلبل تھا چہک رہا تھا۔ کیسی بات کر رہے ہیں، مولانا ہو کر کے جھوٹ بول رہے ہیں؟ ارے وہ زہیر سلطان پوری تھا، آپ کہہ رہے ہیں بلبل ہے۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ خوش الہانی۔ اب یہاں حقیقی معنی نہیں مراد دیے جائیں گے بلکہ مجازی معنی۔ اچھا ایک بات اور میں کہہ دوں، اگر شعراء ہوں گے تو اس کو شاید وہ اچھی نظر سے دیکھیں یا اس کو اہمیت دیں کہ بلبل مذکر ہے یا مؤنث؟ چہک رہا ہے، چہک رہی ہے۔ دلی میں یہ بیچاری مؤنث ہے اور لکھنؤ میں مذکر ہے۔ بلبل چہک رہا ہے، ریاض رسول میں میر انیس نے کہا ہے نہیں کہا، تو وہاں چہکتا ہوا۔ خدا رحمت نازل کرے علامہ ظفر ہندی جو جونپور کے تھے، بہت بڑے عربی اور فارسی کے ادیب تھے۔ عربی کے تو جواب نہیں تھا ان کا۔ انہوں نے کہا سنو، دونوں قول صحیح ہے، جب معنی حقیقی میں بلبل استعمال ہوگا تو مؤنث، اور جب معنی مجاز تو مذکر۔ تو کبھی کبھی مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے، کبھی کنایتاً بات کی جاتی ہے۔
سیف الدولہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا امیر میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں، کہہ کے چلی گئی۔ لوگوں نے کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ امیر نے اس کے گھر غلہ پہنچوا دیا۔ چوہے نہیں ہیں، کوئی شکایت کرے گا، اچھا ہے چوہے نہیں ہیں۔ یعنی اس کنایہ یہ تھا کہ غربت و افلاس اس منزل پر پہنچ چکی ہے کہ اب چوہوں کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، انہوں نے بھی میرا گھر چھوڑ دیا۔ تو کبھی بات اشارتاً اور کنایتاً کہی جاتی ہے۔ اب یہاں پر شانوں کا جھکانا کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ تو ابھی تک جو بات ہو رہی تھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کیا یہ تمام باتیں بد اخلاقی کی تھیں؟ اخلاقیات ہی کی تو بات ہے۔ تو اب یہ کیوں کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کبھی کبھی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہوتی ہے، فسر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کرو۔ اسی لب و لہجے کی ایک آیت اور ہے جہاں پیغمبر سے خطاب ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے پیغمبر جو مومنین میں سے آپ کا اتباع کریں، جو مومنین میں سے آپ کی پیروی کریں، آپ اپنے شانے کو اس کے لیے جھکا دیجئے۔ یہاں پر بھی لوگوں نے لکھا کہ نبی سے خطاب ہے، پیغمبر جو مومنین میں سے آپ کا اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے، آپ کی بات مانے، آپ کے حکم پر عمل کرے، اس کے لیے آپ اس سے خوش اخلاقی سے پیش آئیے۔ شانوں کا جھکانا کیا، یوں کر کے چلے؟ خوش اخلاقی سے پیش آئیے۔ یہاں با اخلاق بننے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اگر اس معنی کو صحیح مان لیا جائے تو اس سے بڑھ کر کے اہانت پیغمبر نہیں ہے۔ وہ نبی جو صاحب خلق عظیم ہے، قرآن کرا انکا لعلی خلق العظیم، اے میرے حبیب آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں، جس کا خود یہ اعلان ہے بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں مکارم اخلاق کو منزل کمال تک پہنچا دوں۔ ایسا با اخلاق پیغمبر، کون سی بات بد اخلاقی ہو گئی کہ خدا کو کہنا پڑا کہ آپ جو آپ کی پیروی کرو ان کے ساتھ تو کم سے کم خوش اخلاق رہیں۔ عزیزوں، معنی مجازی وہاں مراد لیے جاتے ہیں جہاں معنی حقیقی ممکن نہیں ہوتے۔ جب معنی حقیقی سامنے ہے، نبی سے کیا کہا گیا؟ اپنے شانوں کو جھکائیے۔ کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، لمن اس کے لیے اتباع کا جس نے آپ کی پیروی کی، من المومنین مومنین میں سے۔ اب اس کی تفسیر کو جانے دیجئے کہ واقعہ دیکھ لیے۔ خانہ کعبہ کا منظر ہے، بت بلندیوں پر ہیں، نبی شانے کو جھکا رہے ہیں، علی سے کہتے ہیں اس پر سوار ہو جاؤ۔ اب پیغمبر ہر ایک کے لیے شانہ نہیں جھکا رہے ہیں، جس نے کامل اتباع کیا ہے اس کو شانے کو جھکایا ہے، دوش پر سوار کیا ہے، اور اس دوش پر ہر ایک کو پیغمبر نے نہیں سوار کیا۔ روایت آپ دیکھیں تو امام حسن اور امام حسین اور وقت بت شکنی مولا کائنات، اس کے علاوہ کوئی اور پیغمبر کے کندھے پر سوار نہیں ہوا، دوش رسالت پر نہیں آیا۔ بہت سے بچے تھے، خاندان کے بچے تھے، اصحاب کے بچے تھے، نبی بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، آغوش میں لیتے تھے، لیکن کاندھوں پر کسی اور کو سوار نہیں کیا۔ حتیٰ کہ شہزادی عصمت خاتون جنت کے لیے بھی مجھے کوئی روایت نہیں ملی کہ کسی موقع پر پیغمبر نے اپنے کاندھوں پر بیٹھال کر کے گھمایا ہو۔ نبوت کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ عورت کو اپنے کاندھے پر جگہ دے، اور جب جناب زہرا جیسی باکمال خاتون دوش رسالت پر نہیں آئی تو کسی اور کے آنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ گڑی ہوئی روایتیں شان اور فضیلت کو بڑھانے کے لیے وضع کر لی جائیں۔ عزیزو وَاخْفِضْ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے شانوں کو جھکا دو۔ جس طریقے سے یہاں پر حقیقی معنی ہے کہ پیغمبر نے شانے جھکائے، ویسے یہاں پر بھی ہے کہ ماں باپ کے سامنے شانے کو جھکا کر کے جاؤ۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ شادی بہت جلدی ہو گئی، 18 سال کی عمر میں، 19 سال کی عمر میں، اور ایک منزل وہ آئی کہ باپ اور بیٹے دونوں بھائی بھائی نظر آ رہے ہیں، ماں اور بیٹی دونوں بہن بہن نظر آ رہے ہیں۔ قرآن حکم دے رہا ہے کہ شانوں کو جھکا دو،
تاکہ باپ اور بیٹے میں فرق واضح ہو جائے، ماں اور بیٹی میں تفریق ہو جائے۔ جو شانے اٹھا کے چل رہا وہ باپ ہے، جس کے شانے جھکے ہوئے ہیں وہ بیٹا ہے، جس کے شانے بلند ہیں وہ ماں ہے، جو شانے نیچے کر کے چل رہی ہے وہ بیٹی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جسم کا بلند ترین حصہ کیا ہے؟ پیشانی۔ اللہ تعبد الا اياه، اللہ کے علاوہ کسی کی بارگاہ میں پیشانی نہیں جھکائی جائے گی، یہ سر نہیں جھکایا جائے گا۔ تو پیشانی خدا کی بارگاہ۔ اب سر کے بعد، پیشانی کے بعد بلند ترین حصہ کیا ہے؟ شانے۔ یاد رکھیے کہ یہ سر خدا کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں ہرگز نہیں جھکایا جائے گا، حتیٰ کہ معصومین کی بارگاہ میں آ کر کے بھی جبین عقیدت جھکے گی، جبین عبادت نہیں۔ جب آپ آ گئے ہیں تو سجدہ شکر ادا کیجئے کہ اس درگاہ تک پہنچنے کی خدا نے توفیق دی، اس امام باڑے تک آنے کی توفیق دی، اس روضے تک آنے کی توفیق دی۔ یہ یہاں آ کر کے آپ جبین عقیدت کو جھکائیے، سجدہ شکر کیجئے۔ تو بلند ترین حصہ کیا ہے؟ سر ہے، اور اس کے بعد بلند ترین حصہ کیا ہے؟ کاندھے۔ خدا کون ہے؟ وہ خالق حقیقی ہے، وہ ماں باپ بناتا ہے۔ ماں باپ بنا لینا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بن جانا۔ شادی کر لینا اختیار میں ہے، ماں باپ بن جانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، خدا ہی جس کو چاہتا ہے بناتا ہے۔ ورنہ فرعون خدا ہوتے ہوئے بھی ایک اولاد نہ پیدا کر سکا۔ تو باپ بنانا یہ بھی خدا کا کام ہے۔ تو باپ ہے خالق مجازی، ذریعہ تخلیق، خدا ہے خالق حقیقی کا جسم کا بلند ترین حصہ پیشانی کا، اس کو رب حقیقی کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ اس کے بعد بلند ترین حصہ ہے شانے کا، اس کو رب مجازی کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اور یہیں پر رک کر کے میں ایک بات کہہ دوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار کا فیصلہ، اللہ تعبد الا اياه، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے بعد براہ راست ماں باپ کا ذکر ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں خدا نے اپنے بعد براہ راست ماں باپ کا ذکر کیا، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے خدا کا ذکر ہو، پھر نبی اور امام کا تذکرہ ہو، اور پھر والدین کا۔ حکم ہوتا خدا کی عبادت کرو، نبی اور امام کی اطاعت کرو، اور ماں باپ کی خدمت کرو، لیکن نہیں، نبی اور امام کا بھی ذکر نہیں ہے۔ خدا کے بعد براہ راست ماں باپ کا تذکرہ ہے، والدین کا ذکر ہے۔ اسی سے آپ نبی اور امام کی عظمت کو بھی سمجھیں اور والدین کی عظمت کو بھی سمجھیں۔ والدین کا ذکر کیوں ہے؟ ان کا مرتبہ اتنا بلند کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ چند انسانوں کی تخلیق کا ذریعہ بنے، یہی وجہ ہے نا۔ تو جو چند انسانوں کی تخلیق کا ذریعہ بنے، وہ قابل احترام اور لائق تعظیم ہو۔ جو پوری کائنات کی تخلیق کا ذریعہ بنے، وہ کیوں نہیں قابل تعظیم اور لائق احترام ہوگا؟ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، اب اس کے آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارہ ان دونوں پالنے والوں پر ویسی رحم کرنا جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں رحم کیا ہے۔ ابتدا میں تذکرہ تھا ماں باپ کا، وبالوالدین احسانا۔ اب یہاں آخر میں جب دعا کا حکم دیا تو یہاں پر ماں باپ کا ذکر نہیں ہے، والدین کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر ہے پرورش کرنے والوں کا تذکرہ۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پرورش کرنے والے اور پیدا کرنے والے دونوں ایک، اماں ابا وجہ تخلیق بھی
اور وہی ذمہ دار ہے تربیت و پرورش بھی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ماں باپ ایکسیڈنٹ میں چلے گئے، بچہ بچ گیا، اب اس یتیم کو چچا اور چچی نے پالا، اور اس طریقے سے پالا کہ دنیا مثال دینے لگی، اپنی اولاد سے اس کو زیادہ چاہا، بیٹے کو بعد میں دیا، بھتیجے کو پہلے، بیٹے کا کپڑا نہیں بنوا سکے لیکن بھتیجے کا قرض لے کر کے بنوا دیا، بیٹے کے ساتھ وہ سلوک نہیں جو بھتیجے کے ساتھ۔ اب ہر ایک مثال دے رہا کہ چچا ہوں تو ایسے ہوں، چچی ہوں تو ایسی ہوں، کہ اولاد سے بڑھ کر کے پالا۔ شاید ماں باپ زندہ ہوتے تو وہ بھی اتنا نہ چاہتے۔ یہ مثال دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ اب یہ یتیم بچہ جب آ کر کے دعا کرے گا اور کہے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو انصاف سے بتائیے کہ ماں باپ کے لیے ہے یا چچا چچی کے لیے ہے؟ اس لیے کہ دعا کر رہا ہے پرورش کرنے والوں کے لیے، پالنے والوں کے لیے، اور پالنے والے ماں باپ نہیں ہیں، وہ مر گئے، پالنے والے چچا اور چچی ہیں۔ تو یہ دعا چچا اور چچی کے لیے ہوگا۔ اب کیا کہنا ان دونوں پالنے والوں کا کہ جس کے لیے نبی تو دعا کر رہا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ دعا آمنہ اور عبداللہ کے لیے ہے یا ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے لیے ہے؟ سب نے یہ لکھا، جس نے ابو طالب کو مومن مانا اور جس نے کافر، سب نے یہ لکھا کہ نبی کریم کی پرورش ابو طالب جیسے شفیق چچا نے کی۔ تو یہ دعا جناب ابو طالب کے لیے۔ اور عزیزوں کیا کہنا اس کے ایمان کا کہ جس کے لیے ایک محراب میں امام المرسلین دعا کر رہے ہیں، دوسری محراب میں امام المتقین دعا کر رہے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور یہیں پر رک کر کے ایک بات اور پھر میں منزل پر آ جاؤں کہ دعا ہے کس کے لیے ہے؟ پالنے والوں کے لیے ہے، پرورش کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو جیسی پرورش کریں گے ویسی دعا ہوگی۔ ہم نے پرورش شروع کی اپنے بچے کی، صبح 6 بجے اٹھایا، سورج نکلا ادھر جگا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1 گھنٹے کا سفر ہے جہاں پر وہ اسکول ہے، کانوینٹ، اکبر پور بھیجنا ہے، اتنے صبح نہیں جگائیں گے تو کیسے جائے گا؟ بھیج دیا۔ کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو 5 بجے جگا دیں تاکہ نماز بھی پڑھ لے، کہ نہیں دیکھیں وہ بچہ دیر سے سویا، نیند نہیں پوری ہو پائے گی، اور خود پڑھ رہے ہیں۔ یعنی دین کی راہ میں اتنی خود غرضی ہے کہ خود جنت جانا چاہتے ہیں، اس کو نہیں لے جانا چاہتے، کہیں ایسا نہ ہو اس کو لے جائیں تو ایک کمرہ اس کو بھی دینا پڑے۔ اب وہ پڑھ رہا ہے، مکتب کھلا ہوا ہے گاؤں میں، مولانا کئی مرتبہ کہہ چکے بھائی بھیجیے۔ ارے دیکھیے یہ کوچنگ ہے، یہ ٹیوٹر ہے، یہ فزکس ہے، یہ کیمسٹری، وقت ہی نہیں ملتا۔ نہ قرآن پڑھایا، نہ نماز سکھایا، نہ حلال اور حرام پہچنوایا۔ پڑھ لکھ کر کے جو چاہتے تو بن گئے، بن گیا ڈاکٹر، بن گیا انجینئر، بن گیا IAS بن گیا، PCS بن گیا، آفیسر ہو گیا، دنیا بن گئی۔ اتفاق سے ایسی بستی میں پھنس گئے کہ سب مسلم، نماز سیکھی نہیں تو نماز پڑھیں کیسے؟ مجلس میں جائیں تو پروٹوکال کا خیال ہے، ہم IAS ہیں، جاہلوں کے بیچ میں جا کے بیٹھے۔ اتفاق سے ایسا اخلاقی رویہ، سر آپ آج نماز کے لیے نہیں گئے؟ سارے مسلمان تو گئے۔ ہاں بھائی اب آ گئے، اور آنے کے بعد میں پہنچ گئے سرولی کی جامع مسجد میں، اور قیصر صاحب دعا کر رہے تھے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگارہ ان دونوں پالنے والوں پر ویسی رحم کرنا جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا۔
اس نے بھی اسی دعا کو دوہرا دیا۔ تو بچپنے میں رحم کیا کیا تھا؟ بچپنے میں رحم یہ کیا تھا کہ ان کی دنیا بنا دی تھی اور آخرت برباد کر دیا تھا۔ دنیا میں بن جائیں، اس کی فکر نہیں تھی کہ آخرت بگڑ رہی ہے۔ تو اب دعا کیا ہوگی کہ خدایا جیسی انہوں نے میری دنیا بنائی تو بھی ان کی دنیا کو بنا دے، جیسی انہوں نے میری آخرت بنائی ویسی ان کی آخرت بنا دے۔ تو آخرت تو تباہ تھی، برباد تھی، تو یعنی دنیا بنا دے، آخرت بگاڑ دے۔ تو اب یہ دعا نہیں رہے گی، بد دعا بن جائے گی۔ عزیزوں، اولاد کی تربیت اس انداز میں کریں کہ دعا رہے، بد دعا نہ بننے پائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر آدمی ملا مسجد بن جائے، ہر آدمی خطیب و ذاکر بن جائے، ہر آدمی مدرس بن جائے۔ نہیں، قوم میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، وکیلوں کی ضرورت ہے، IAS کی ضرورت ہے، بنے، لیکن بے دین نہ بنے، دیندار بنے، بے ایمان نہ بنے، با ایمان بنے۔ بچپنے میں آپ دیداری کا ویکسینیشن بچوں کو اس انداز میں کر دیں کہ جب یہ بڑے ہوں تو بے دینی کے جراثیم ان پر اثر انداز نہ ہو، بے دینی کے وائرس ان کو نقصان نہ پہنچانے پائے۔ بھائی کرونا کا ٹیکہ کیوں لگا رہے ہیں؟ ابھی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے نا، کہ اس لیے کہ کبھی اٹیک ہو تو یہ ہم کو بچائے۔ اسی طریقے سے بچپنے میں اتنی مضبوط دینی تعلیم دے دیجئے کہ لاکھ بے دینی کے وائرس کے درمیان رہے مگر وہ محفوظ رہے، اس کا ایمان سلامت رہے، اس کا دین سلامت رہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے وہیں سے جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کب تک؟ جب تک اماں زندہ ہیں، جب تک ابا زندہ ہیں، اسی وقت تک خوب خدمت کی، پیر دبایا، دوا لے آئے، پھل لے آئے، اسی وقت تک۔ اب تو ابا کا انتقال ہو گیا، اب خدمت کیسے کریں؟ تو یہ خدمت کا تعلق کب تک ہے؟ اس مسئلے کو اللہ نے عبادت کے ذکر کے ساتھ حل کر دیا۔ اللہ تعبد الا اياه، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ تو خدا کی عبادت کب تک؟ جب تک خدا زندہ رہے یا جب تک ہم زندہ رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ تو جب تک ہم زندہ ہیں نا، ورنہ خدا جب تک زندہ رہے کون عبادت کر سکتا ہے؟ وہ تو حی لا یموت ہے نا۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کا تعلق ماں باپ کی زندگی سے نہیں ہے، ہماری زندگی سے ہے۔ ماں باپ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تب بھی خدمت کا سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ خدمت کرنا ہے مرنے کے بعد، ایصال ثواب کرنا ہے۔ اس لیے کہ میں نے کہا نہیں شروع میں کہ حساب و کتاب فوراً کیوں نہیں ہوتا ہے؟ حساب و کتاب اس وقت ہوتا ہے جب فائنل ہو، اکاؤنٹ بند ہو جائے۔ جب تک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، انٹری ہو رہی ہے، اس وقت تک ایصال ثواب ہوتا رہے گا اور اس وقت تک حساب کتاب فائنل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر مرنے کے بعد حساب و کتاب ہو جاتا تو پھر یہ مجلس سیم کی کوئی حیثیت نہیں تھی، 40 کی کوئی حیثیت نہیں تھی، قرآن خوانی کی، اس لیے کہ اب تمہارا اکاؤنٹ بند ہو گیا، لے جائیے یہ اکاؤنٹ، بینک والے کہتے ہیں یہ کھاتا بند ہو گیا، اس میں پیسہ نہیں جمع ہو سکتا۔ تو اسی لیے حساب و کتاب کو قیامت تک رکھا۔ اور کیوں رکھا ہے؟ اچھا کب تک آدمی ایصال ثواب کرتا ہے؟ آپ کتنوں کے لیے ابا کی مجلس کر دیا، بہت ہے دادا کی کر دیا، کبھی پردادا یاد آ گیا، اس کے اوپر 10 پشتوں کے اوپر نہیں ہوتے نا۔ تو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی ایسا کہ 5 پشتوں کے بعد اکاؤنٹ بند کر دیا جائے، اس لیے کہ اب گھر والے بھی نہیں جانتے۔ نہیں، یہ جو سورہ فاتحہ ہے کہ جملہ مومنین اور مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ یاد رکھیں کہ ہمارے پڑھنے میں تو کمی ہو سکتی ہے لیکن اس کے خزانے ثواب میں کمی نہیں ہے۔
ایک سورہ فاتحہ آپ نے جملہ مومنین کہا تو جناب آدم سے لے کر کے اب تک جتنے گئے ہیں خدا سب کو پہنچا دیتا ہے۔ تو ایصال ثواب جب تک ایک بھی مومن زندہ ہے تو ایصال ثواب پہنچتا رہے گا۔ جب قیامت آ جائے گی کوئی زندہ نہیں ہوگا تب اکاؤنٹ فائنل ہوگا نا، تب حساب و کتاب ہوگا۔ اسی لیے حساب و کتاب نہ قبر میں ہوتا ہے مرنے کے بعد، نہ کہیں اور برزخ میں ہوتا ہے، حساب و کتاب محشر میں ہوگا۔ تو اماں ابا کے تعلق جو ہماری حیات سے ہے نا، ماں باپ گئے ابھی اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ اچھا ماں باپ اگر زندہ رہتے ہیں ان پر خرچ ہوتا ہے یا نہیں؟ دوا، علاج، پھل، جتنی حیثیت اس اعتبار سے آپ کرتے ہیں نا، 4,000 5,000 مانتے ہیں۔ اب ان کے مرنے کے بعد بھی اس پیسے کو آپ ضائع نہ کریں، بلکہ اس پیسے کو یہ سمجھ کر کے اماں ابا پر اتنا خرچ ہوتا تھا اس سے آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب یہی نہیں ہے کہ آپ نے 30 مار خاں خطیب بلا لیا اور 30,000 روپے خرچ کر دیا۔ یاد رکھیے کہ جتنا ثواب ایک طالب علم پڑھے گا اور ایک بڑا خطیب پڑھے گا ثواب میں کمی نہیں ہے۔ اور اگر یہ پیش نظر ہے کہ گاؤں والے کہیں کہ ہم نے یہ جہاز اتار لیا ہے تو ایک ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ گاؤں والے کہیں کیا مجلس کرا دی ہے تو گاؤں والے اجر دیں گے، پروردگار اجر نہیں دے گا۔ اخلاص سے مجلسیں کیجیے، ان خطبہ کو بلائیے کہ جو دین کا پیغام پہنچائیں، جو اہل بیت کی تعلیمات عام کریں، جو اپنی قصیدہ خوانی اور اپنی واہواہی کے لیے مجلسیں نہ پڑھیں۔ نیت جن کی خالص ہو ان کو بلائیے تاکہ ثواب ملے اور ثواب پہنچے۔ تو یہ پیسے آپ اکٹھا کریں۔ اکٹھا کرنے کے بعد میں کوئی ایسا بچہ ہے جس کے والدین فیس نہیں جمع کر پا رہے ہیں، پڑھنے والا رزلٹ اچھا ہے، وہ اسکول نہیں جا رہا، کیوں نہیں جا رہا ہے؟ فیس نہیں جمع کر پائے، فیس جمع کرا دیجیے، اماں ابا کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ کوئی یتیم بچی ہے، پریشان ہے، یا کوئی غریب ماں باپ ہیں، یہ لیجیے بھائی 10,000 روپیہ ہمارے والدین کے ایصال ثواب کے لیے آپ شادی میں شامل کر دیجیے، یہ بھی ایصال ثواب کا طریقہ ہے۔ کوئی مریض ہے جو دوا نہیں کر پا رہا ہے، اے بھائی 1 مہینے کی دوا یہ لے لو، اور ذہن میں نیت کر دیا کہ والدین کے لیے ایصال ثواب ہے۔ تو یہ تمام طریقے ایصال ثواب کے ہیں۔ اور عزیزوں یاد رکھیں کہ اس مجلس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ بڑی خوبصورت بات میرے بھائی سبیل الحسن نے کہی، یہ مجلس اس کا ایک ثواب تو ان کو ملے گا جن کے ایصال ثواب کی مجلس کی گئی، اور ایک ثواب اس کو ملے گا جس نے یہ فرش اعضا بچھائی، مجلس کا انتظام کیا۔ ایک ثواب آپ کو ملے گا، آپ مجلس سننے کے لیے آئے ہیں۔ ایک ثواب مجھے ملے گا، میں مجلس بشرطے کہ نیت خالص ہو، لفافہ نہیں، مجلس پڑھنے کے لیے ہے، تو ایک ثواب مجھے ملے گا۔ ایک ثواب میرے ماں باپ کو ملے گا جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا، مدرسے میں بھیجا۔ ایک ثواب میرے اساتذہ کو ملے گا کہ جنہوں نے مجھے اس لائق بنایا۔ ایک ثواب اس مدرسے کے بانی کو ملے گا جس نے مدرسہ تعمیر کرایا۔ ایک ثواب ان مومنین کو ملے گا جو مدرسے میں مدد کرتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے، کمرہ بنوا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، ٹنکی رکھا دیا، یہ سب خیر جاریہ ہیں۔ بچوں کی کتابیں رکھا دی مدرسے میں، بجائے اس کے جو کتابیں بانٹی جاتی ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی ایک ثواب کا ذریعہ ہے، لیکن اب ہر گھر میں اتنی کتابیں ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، اور ہر مسجد میں اتنا قرآن کہ گرد کھا رہا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مدارس میں جائیے اور وہاں پر جا کر کے درسی کتابیں خرید کر کے رکھ دیجیے، وہ بھی ایک طریقہ ہے، تاکہ بچوں کے پاس کتابیں ہو جائیں گی مدرسے میں، اور وہ جب تک پڑھی جاتی رہیں گے ثواب ملتا رہے۔ تو ان مجالس اعضا کو آپ کم نہ سمجھیں۔ عزیزوں یقیناً غم بالائے غم، ایک بھائی کا انتقال ہوا اور کچھ ہی دنوں کے بعد دوسرے بھائی نے بھی الوداع کہا۔ ظاہر بات ہے کہ پہلے مولانا ظفر صاحب کے والد کا انتقال ہوا،
کم سے کم یہ سہارا تھا کہ چچا ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد بھائی قیصر صاحب کے والد بھی اپنے بھائی کا غم نہ برداشت کر سکے اور ان کے پاس پہنچ گئے۔ عزیزوں، مولانا ظفر صاحب یہاں نہیں تھے، ان کے بھائی یہاں نہیں تھے۔ ایک حسرت تھی، ایک محرومی تھی کہ باپ کے قریب آخری وقت نہیں رہے، باپ کی تجہیز و تکفین میں شریک نہیں ہوئے، تابوت کو کاندھا نہیں دے سکے۔ لیکن مومنین گواہ ہیں کہ بڑی شان سے تابوت اٹھا۔ بہت سے لوگ دلاسا دینے والے تھے، پرسہ دینے والے تھے، پردیس میں تھے، مگر یہاں سے فون پہنچ رہا تھا۔ قم میں بھی احباب نے گھیر لیا۔ مولانا قیصر صاحب کے والد کی انتقال کے موقع پر کافی لوگ باہر سے آئے، جہاں وہ نماز پڑھاتے تھے وہاں سے بھی آئے۔ آپ بتائیں کہ یہ دونوں بزرگوار کیا تھے؟ امام حسین کے غلاموں کے بھی تو خاک پا تھے، لیکن کس شان سے جنازہ اٹھا؟ مومنین آئے، تعزیت و تسلیت پیش کی گئی۔ عزیزوں، ذرا سوچئے، وہ جو راکب دوش رسول رہا ہو، جو سجدے میں رسول کی پشت پر آیا ہو تو حکم ہوا کہ سجدے سے سر نہ اٹھائیں، جس کو اہل مدینہ میں پیغمبر کے دوش پر سوار دیکھا، جس کو لوگوں نے جنت کا لباس پہنے ہوئے دیکھا، کربلا میں اس کا لاشا بے کفن پڑا ہوا تھا۔ ہائے، کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ کہاں عید کے موقع پر جنت کا لباس پہنا، اور کہاں وقت آخر ایک کفن بھی میسر نہیں۔ امام سجاد دور نہیں تھے، امام سجاد مدینے میں نہیں تھے، وہی کربلا میں موجود تھے۔ واہ حسرتا کہ امام سجاد اپنے باپ کو کفن نہ دے سکے، دفن نہ کر سکے۔ عزیزوں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ باپ کو رخصت کیا، لیکن کس عالم میں کہ نقاہت کا عالم تھا، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو عصا کے سہارے سے کھڑے ہو گئے، اور پھر کہا پھوپھی اماں ذرا نیزہ دیجیے گا۔ جناب زینب نے کہا اے میرے لال نیزہ لے کر کے کیا کرو گے؟ امام سجاد جواب دیتے ہیں بابا کی حالت دیکھیے کہ اشقیاء نے کیا حال بنا دیا ہے، میں عصا کے سہارے سے مقتل تک جاؤں گا اور نیزے سے بابا کی نصرت کروں گا۔ امام فرماتے ہیں اے میرے لال سجاد، اس کے بعد کے منازل تم کو طے کرنا ہے، راہ کوفہ اور شام کو تمہیں سر کرنا ہے۔ امام رخصت ہو کر کے آئے، چلنے لگے تو سینے پر سونے والی بیٹی نے ابا کا دامن پکڑا۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کس کے بھروسے پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ امام نے بچی کو دلاسا دیا۔ بچی وہاں سے خیمے کے اندر نہ گئی، بلکہ در خیمہ پر کھڑی ہوئی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ شاید بابا ایک مرتبہ اور آ جائے، وقت آخر دیدار نصیب ہو جائے۔ کافی دیر ہو گئی، حسین نہ آئے، زمین کربلا لرزنے لگی، سیاہ اور سرخ آندھیاں چلنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھا کہ ذوالجناح چلا آ رہا ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں، پیشانی پر لہو ہے۔ ذوالجناح الظلیمہ الظلیمہ کہتا وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بچی کا دل دھڑکا، جب خالی پشت کو دیکھا آگے بڑھی، ذوالجناح قریب آیا، بچی نے گلے میں باہیں ڈال دی، ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ایک جملہ کہا یا جواد ہم سقیابیم قتلات شانہ، میں سمجھ گئی کہ تیری پیشانی لہو آلود کیوں ہے، یہ لہو کیوں کس کا ٹپک رہا ہے؟ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا، بس اتنا بتا دے میرے بابا بہت پیاسے تھے، جب ان کا گلا کاٹا جا رہا تھا تو اس وقت ان کو پانی ملا یا پیاسا ہی میرے بابا کو شہید کر دیا گیا؟ ارباب عزا
دوسرا جملہ کہا کہ من الذی ایتمنی فی صغر سنی، ارے کون بدبخت تھا جس نے مجھے اس کم سنی میں یتیم کر دیا۔ ابھی بچی فریادیں کر رہی تھی کہ اشقیاء مشعلے لے کر کے خیام میں آ گئے، ایک شقی نے تماچا مارا، دوسرا آگے بڑھا، بچی زمین پر گر گئی تھی، اس نے گوشوارے کی طرف اشارہ کیا، بچی سے یہ نہیں کہا کہ گوشوارے اتار دو، بلکہ گوشوارہ پکڑ کے جو چھینا، کان کٹ گئے، بچی رونے لگی، میرے گوشوارے بھی لے لیے، کان بھی زخمی کر دیا، ادھر پھر تماچا پڑا۔ بچی کہتی ہے بابا آپ نے مسلم کی یتیمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، دیکھیے کہ آپ کی یتیمہ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ ارے دامن جلا ہوا تھا، باہر نکلے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک کمسن بچی کو دیکھا کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، میں نے چاہا کہ دامن سے آگ بجھا دوں، جب میں اس کی طرف بڑھی تو اس نے کہا کیا تجھے رسول خدا سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ اس نے کہا میں ظلم نہیں کرنے کے لیے بڑھ رہا ہوں، میں آگ بجھانے کے لیے۔ کہا تو نامحرم ہے، میں آگ بجھا لوں گی، مجھ پر مہربان ہے تو اتنا کر دے کہ نجف کا راستہ بتا دے۔ کہا نجف کا راستہ پوچھ کے کیا کرو گی؟ کہا وہاں میرے با جد علی مرتضیٰ کائنات کے مشکل کشاں ہیں، میں ان سے فریاد کروں گی۔ ارباب ازار صبح یازدہم قافلہ گزرا، جدھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام کا لاشا اس طریقے سے پامال تھا کہ داہنی جانب کی پسلیاں ٹوٹ کر کے بائیں جانب آ چکی تھی، ارے بائیں جانب کی پسلیاں ٹوٹ کر کے داہنی جانب آ چکی تھی۔ امام زین العابدین نے جب اپنے بابا کا پامال لاشا دیکھا تو چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جناب زینب نے دیکھا کہ کیفیت تھوڑی دیر تک باقی رہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی روح بھی قفس عنصری سے پرواز کر جائے۔ ایک جملہ کا میرے لال اپنے آپ کو سنبھالو، ابھی بڑے بڑے مراحل کو دیکھنا ہے۔ عجب جملہ کہا غریب امام نے، اے پھوپھی اماں، ان ظالموں نے اپنے کشتۂ نجف کو دفن کر دیا، میرے بابا کا پامال لاشا پڑا ہے، وہ بیٹا کتنا مجبور ہے جو اپنے باپ کو کفن بھی نہیں پہنا سکتا، دفن بھی نہیں کر سکتا۔ جناب زینب نے کہا اے میرے لال، تیرے باپ کی قبر بھی بنے گی، مزار بھی بنے گا، زائرین بھی آئیں گے۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان مرحومین کے نام ایصال فرما دیجئے۔ سید آل حسن ابن سید مجید حسین، سید عالم حسن ابن سید مجید حسین، سید کاظم حسن ابن سید مجید حسین، سید اظفر عباس ابن سید آل حسن کے نام ایصال فرما دیجئے۔